آج مہنگائی کا رونا لوگ روتے ہیں، آج ہر شخص پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر خاندان پریشان ہے۔ مہنگائی دن بدن، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مہنگائی مسلط ہو رہی ہے۔ اور مہنگائی آتی کہاں سے ہے؟ مہنگائی لاتا کون ہے؟ یہ آسمانی فیصلے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ایک مثال دے رہے قوم کی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ۔ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے یہ قرآن اتارا اور اپنے نبی پر اتارا اور بتایا کہ جب کوئی قوم اس طرح کام کرے گی تو اس پر حالات اس طرح آئیں گے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا قریہ، میں تمہیں ایک بستی کی مثال دوں، میں تمہیں ایک قوم کی مثال دوں، میں تمہیں ایک قبیلے کی مثال دوں، میں تمہیں ایک علاقے والوں کی مثال دوں، میں تمہیں ایک گاؤں کی مثال دوں۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، میں تمہیں ایک بستی کی مثال دوں، تمہیں ایک ملک کی مثال دوں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک فرماتا ہے میں پاکستان کی مثال دوں۔ کانت آمنہ، ایک دور تھا یہ لوگ بڑے امن میں تھے، بڑے سکون میں تھے، مطمئنہ، بڑے اطمینان میں تھے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن کی زندگی میں تھے، اطمینان میں تھے، راحت میں تھے، خوشیوں میں تھے۔ لوگ بڑے مخلص تھے، بڑے خالص تھے، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اور آپس میں خیر خواہی، دل کے اندر اخلاص، محبت، الفت، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی۔ جب اللہ نے یہ اخلاص لوگوں کا دیکھا، لوگوں کی یہ محبت دیکھی، اللہ پاک نے کیا کہا؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ نے چاروں طرف سے رزق کھینچ کر اس ملک کو دیا، اس قوم کو دیا۔ یہ دل کے بڑے مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، نمازیں چند پڑھتے ہیں لیکن صحیح اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ تو دور کی بات، صدقہ لوگ دھڑ دھڑ ادا کرتے تھے۔ صدقے پہ صدقے دیے جا رہے ہیں لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جب ان لوگوں نے اخلاص دکھایا، ہمدردی دکھائی، اللہ نے ان کی اخلاص کی بنیاد پر، ان کی خیرخواہی کی بنیاد پر، ان کی عبادات کی بنیاد پر اللہ نے رزق کھینچ کر اس ملک کی طرف بھیجا۔ زمین سے رزق نکل رہا ہے، آسمان سے برکتیں اتر رہی ہیں۔ یہی زمینیں ہیں جن سے لوگ پورا سال کھاتے پیتے تھے۔ جب اللہ نے رزق دیا، جب اللہ نے مال دیا، جب اللہ نے دولت دی، جب اللہ نے اسباب دیے، جب اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی، چاہے اس لیے دی کہ یہ میرے بندے اور زیادہ شکر گزار بنیں گے، مجھے اور زیادہ راضی کریں گے، میرے سامنے اور زیادہ جھکیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو گئے۔ مال حرام میں استعمال ہوا، زبان غلط استعمال ہوئی، اخلاص دل سے رخصت ہوا، محبت دل سے رخصت ہوئی، آپس میں عداوت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی، صدقہ ختم ہو گیا، لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی ختم ہو گئی۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نمازیں بھی چھوڑ گئی، زکوٰۃ بھی چھوڑ گئی، صدقات بھی چھوڑ گئے، ہمدردیاں بھی ختم ہو گئی، آپس کی محبت بھی ختم ہوگی، اس فساد کی وجہ سے، اس مال کی فساد کی وجہ سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، ناشکری پہ اتر آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو 2 عذاب چکھائے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پھر میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، وَالْخَوْفِ، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ بھوک کیا ہے؟ یہ مہنگائی کیا ہے؟ یہ ڈر کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ جب ہم ناشکر بنے،
नाशुक्र किस तरह बने कि पैसा आया, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, रक्स गाहें कायम हो गई, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लोग पैसा उड़ा रहे हैं, लोग हराम चीजों के अंदर पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म के अंदर, नाफरमानी के अंदर। जब तुमने इस नेमत की नाशुक्री की, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह ने तुम्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। क्यों? बिमा कानू यस्नऊन, इनके अमाल की वजह से। और हम इस महंगाई की खुद जिम्मेदार हैं कि हमारी बदअमाली की वजह से, हमारी नाशुक्री की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने हमको ये मुसल्लत किया। जब हम नेमतों के नाशुक्र बने, क्योंकि नेमत से अल्लाह पाक, शुक्र गुजारी से अल्लाह पाक नेमत को बढ़ाते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र गुजार बनो, तुम मेरी शुक्र गुजारी करो, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, माल भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए आसमान की बरकतें खोलूंगा, जमीन की बरकतें खोलूंगा। लेकिन वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, जब तुम मेरी नाफरमानी पे उतरोगे मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह पाक नेमत को छीन लेते हैं। आज इस महंगाई की वजह और इस महंगाई का सबब हम खुद हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए कोई तैयार नहीं। हुकूमत को रोना है, हुकूमत के लिए रोते हैं कि जालिम कौन है कि जो अल्लाह के सामने झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगी, या अल्लाह ये सब मेरे अमल की वजह से मुझे माफ करना। अल्लाह से तो कोई भी माफी नहीं मांगता और रोते रहते हैं। जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे हमारे हालात कभी भी नहीं दुरुस्त होंगे। अगर इसी तरीके पर, इसी नहज पर, इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, हम दिन ब दिन परेशानियों में मुब्तला रहेंगे, हम दिन ब दिन महंगाई में घिरते चले जाएंगे, हम दिन ब दिन हालात के अंदर पिसते चले जाएंगे।